یہ 9 اگست سال 1493 کا دن تھا۔ شام کا وقت تھا اور سورج غروب ہو رہا تھا۔ کیریبین سمندر میں ایک جہاز پانی کی سطح پر دھیمے دھیمے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس جہاز کا نام سینا ماریا تھا، جس پر تقریباً 30 لوگ موجود تھے۔ جہاز کا کپتان کرسٹوفر کولمبس تھا، جسے ہسبیلیا سے نکلے 2 مہینے گزر چکے تھے اور 2 مہینوں سے یہ جہاز سمندر کی لہروں پر کسی انجان سفر کی طرف روانہ تھا۔ کولمبس کئی راتوں سے سویا نہیں تھا اور شدید پریشانی میں مبتلا تھا، کیونکہ اسے ایک نئی زمین کی تلاش تھی۔ یہ جہاز جب ڈومینیکن ریپبلک کے قریب پہنچا تو دور دور چھوٹے چھوٹے ویرانے جزیرے دکھائی دیے۔ کولمبس کا ان جزیروں کو جائزہ لینے کے لیے جہاز کے کنارے کھڑا ہوا اور انہیں بغور دیکھنے لگا۔ سمندر دور دور تک شانت تھا، سرد ہوائیں اور جسم میں ٹھنڈی محسوس ہوئی۔ اس خاموشی علاقے میں کانوں میں ایک خوفناک منظر پیش کر دیا۔ اچانک کولمبس کی نظر سمندر کی تیرتی کسی چیز پہ پڑی جو حرکت کر رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تو یہ حیران ہو گیا، کیونکہ نہ یہ مچھلی تھی اور نہ یہ انسان تھا۔ یہ ایک ایسی مخلوق تھی جس کا آدھا جسم انسان کا اور آدھا جسم مچھلی کا تھا۔ کولمبس نے بچپن ہی سے جل پریوں کے متعلق کہانیاں سن رکھی تھی، لہٰذا وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ ایک مرمٹ ہے۔ یہ تعداد میں 3 تھی جو پانی کی سطح پر تیر رہی تھی۔ کولمبس نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی، لیکن جہاز کی لہروں کو سنتے ہی فوراً یہ جل پریاں پانی میں کہیں غائب ہو گئی۔ کولمبس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ان داستانوں اور قصوں کو جسے وہ ایک افسانہ سمجھتا تھا، آج خود اس کی آنکھیں ان جل پریوں کی گواہ بن چکی تھی۔ جل پری نامی اس مخلوق کو پوری دنیا میں دیکھے جانے کے ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ یہ ایک ایسی پراسرار مخلوق ہے جس کا آدھا جسم عورت نما ہے اور آدھا جسم مچھلی کا ہوتا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں چھپے یہ خوبصورت راز آخر یہ حقیقت ہے یا محض ایک افسانے؟ ہماری دنیا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک ایسی تخلیق ہے جہاں زندگی مخصوص نظام کے تحت چلتی ہے۔ یا زندگی پیدا ہوتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، جاندار قدرت سے بہت کچھ لیتے اور دیتے ہیں اور پھر ایک دن ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے اس نظامی سلسلے میں مختلف قسموں کی مخلوق پیدا ہوتی اور مر جاتی ہیں۔ زمانہ قدیم سے دنیا میں ایسی کتنی بے شمار مخلوق تھی جن کا وجود آج نہیں۔ یہ یا تو کچھ سے بڑے جانور کی شکار ہو گئی ہیں یا قدرتی آفات نے ان کو دبا و برباد کر دیا۔ آج وہ عجیب و غریب مخلوق قصے، کہانیاں، میتھولوجی اور داستانوں کا حصہ بن چکی ہے۔ مختلف تہذیب و ثقافت ان کتابوں میں طرح طرح کے جانداروں کی باتیں کی گئی ہیں جسے خدا نے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آج سائنسدان اس بات کو نہیں مانتے، مگر لیکن دنیا کی ہر تہذیب اور میتھولوجی میں ایک جیسی مخلوق کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم لوگوں کا ان جاندار کے بارے میں لکھی گئی باتوں کو نظر انداز کر کے ان جاندار کے وجود سے انکار کرنا ایک ناانصافی ہوگی۔ انہی پراسرار مخلوقوں میں ایک مخلوق جل پری ہے۔ جل پری ایک ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں سن کر انسان اس خیالی دنیا میں کھو جاتا ہے جہاں گہرے سمندر میں خوبصورت مچھلی نما عورت اپنے پونچھ کے سہارے رنگ برنگی مچھلیوں کے ساتھ تیرتی نظر آتی ہے۔ جل پری ایک ایسی مخلوق ہے جو 3000 سالوں سے انسانوں کے لیے ایک راز بن چکی ہیں۔ انہیں یورپ میں مرمٹ کہا جاتا ہے۔ فرینچ کے 2 الفاظ مر یعنی سمندر اور مٹ یعنی عورت سے مل کر بنے ہیں، یعنی سمندر میں رہنے والی ایسی مخلوق جس کا جسم تو عورت کا ہوتا ہے لیکن پیروں سے یہ مچھلی کی طرح ہوتی ہے۔ جبکہ کئی لوگ سمندر میں آدمیوں کا ذکر بھی کرتے ہیں جنہیں مرمین کہا جاتا ہے۔ جل پریوں کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر وہ کسی شخص پر مہربان ہو جائے تو سمندر کے تہہ میں موجود خزانے اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جل پریوں کے پاس کچھ غیر معمولی طاقتیں بھی ہوتی ہیں جو کسی انسان اور حیوان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ مرمین آنے والے طوفان اور زلزلوں کے بارے میں پہلے سے ہی جان لیتی ہے۔ قدیم اساطیری کتابوں میں 2 طرح کی جل پریوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، ایک اچھی اور ایک بری جل پری۔ اچھی جل پری لوگوں کی جان بچانے، ان سے دوستی کرنے اور آنے والی مصیبتوں سے انسان کو آگاہ کرنے کے لیے مشہور ہے، اور وہی بری جل پری انسانوں کی جان لینے کے لیے مشہور ہے۔ تحقیق دانوں کے لیے تاریخ کے حوالے سے یہ ثابت کرنا ہے کہ سب سے پہلے جل پری کا تصور کس انسان نے پیش کیا، یہ ممکن نہیں۔